اس وقت کی وفاقی حکومت اور جنرل فیض صاحب اور جناب جنرل باجوہ صاحب یہ سارے انوالو تھے. انہوں نے ہمارے 5 بندے تو ہمارے الیکشن کے دوران کورونا کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے. 12 سے 8 بندے ہمارے جو فلور کراس کروائے گئے. ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ چھوڑی نہیں گئی. تو وہ ایک وفاقی حکومت اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان سب نے مل کے یہ جو ہے وہ معاملہ کیا. اور عوام سے گلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو لیول پلین فیلڈ ملتی ہے, جب آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے جاتے ہیں, جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جاتی ہیں, تو پھر آپ عوام سے گلہ کر سکتے ہیں اور آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جی دھاندلی نہیں ہوئی, جی میں ہار گیا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. اگر میرٹ پہ اگر یہ سپریم چیف کورٹ کا ٹریبونل اس کو ٹرائل کرتا ہے تو 99% یہ ہے کہ سلکے میری الیکشن ہے. شانٹی ڈے کو سرکاری طور پر منانے کا اہتمام دوبارہ سے کیا جائے. یہ کسی پارٹی کا ایونٹ نہیں ہے, یہ قوم کا ایونٹ ہے. سندھی اپنا کلچر مناتے ہیں, بلوچی اپنا کلچر مناتے ہیں, تو ہمارا اتنا خوبصورت کلچر ہے, ہم اس کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک دن کیوں نہیں مناتے. ہمارے یہاں سے بھی جناب کچھ لوگ وہ لوگ بھی شامل کر کے گئے جو ابھی ہماری پارٹی میں نہیں ہیں, وہ نواز شریف کی محبت میں واپس آ گئے ہیں, بن بلایا آئے ہیں, زبردستی آئے ہیں. دوبارہ لیں گے آپ؟ تو ہم ان کو وہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں, باقی ضلعوں میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے. بجلی کے معاملے میں اس سال سردی میں زیادہ کرائسس کا خطرہ ہے, اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. میکسیمم یہی کیا جا سکتا ہے 2 سے 3 گھنٹے بجلی انتظام کی جا سکتی ہے. تو ہم سب کی یہ خواہش یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے, ذاتی خواہش یہی ہے. لیکن جو اسمبلی کے بیٹھی ہوئی ہے, جیسے تیسے بھی بیٹھی ہے, ان کی مرضی شامل ہوتی ہے. ہم باہر بیٹھ کے, میں آج اسمبلی میں نہیں ہوں تو میں یہ بات کہہ دوں تو شاید کہیں گے یہ نہیں اس لیے کہہ رہا ہے. آئیڈیلی تو یہی ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائے تو سب کو لیول پلین فیلڈ مل جائے, کسی پارٹی کو شکایت نہ ہو. اور آج سے پہلے جتنی بھی ریلیاں ہوتی رہی, ہم نے دیکھا ہے وہ جو یوتھیوں کا کلچر بھی, ہمارا جو ایک تھا خالد خورشید صاحب, وہ کہتا ہے ایمان کا حصہ ہے, آزادی کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج تو آپ کا لیڈر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جب بنی گالہ میں تھا, جب آپ کے زمان پارک میں تھا, اس وقت تو سارے سرکاری وسائل لگا کے یہاں سے لوگ لے کے آپ جا رہے تھے. جب وہ گھر میں پارٹیاں ہو رہی تھی, جب وہاں مجرے ہو رہے تھے, جب ڈانس ہو رہا تھا, جب مکس کلچر تھا, اس وقت تو آپ سب لائن لگا کے جا رہے تھے. آج آپ کا لیڈر واقعی مشکل میں ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, تو آج کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آج آپ کے پاس سرکار نہیں ہے, آج آپ کے پاس نیٹکو کی گاڑیاں نہیں ہیں, آج کے پاس وہ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں نہیں ہیں جس کو لے کے آپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس طرح پھرتے تھے جیسے کہ کسی کا باپ کا مال ہو. آپ نے جناب کسی ڈی سی کا پیسہ بخشا نہیں, ہر ڈی سی سے بتھا لیتے رہے. کس لیے؟ کہ یہاں سے جی عمران خان کو بچانے جانا ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک اور ساتھی ہمارا جو ہے, ہمارا اپوزیشن کا ساتھی تھا, آج کل حکومت میں ہے, وہ کہتا رہا کہ اول تو اس نے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ 8 سیٹیں گنتی کرتے واپس 4 پہ آ گیا. اور وہ صاحب پچھلے دنوں ہماری گاڑیاں گنتی کرنے کا کہہ رہے تھے. ہم ایک دیکھ رہے ہیں, ہم گاڑیاں گنتی کر رہے ہیں. گاڑیوں کی گنتی تو آپ کی سوچ سے زیادہ نکلی, لیکن جو سیٹوں کی گنتی آپ نے کی تھی نا, وہ آپ کی سوچ نظر آ گئی کہ کہاں آ گئے آپ, منفی کرتے آپ کہاں آ گئے. وہ ریورس گیئر آپ کو اپنا لگ گیا. بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, سیاسی جماعتوں پہ تانا کسی نہیں کرنی چاہیے. ہم بے سر و پا لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, ہم نے کوئی یہاں مارکیٹ سے چندے نہیں کیے, ہم نے کوئی سرکار سے پیسے نہیں مانگے. اپنی مدد آپ جس کے پاس جو وسائل تھے لگا کے ہم نکلے ہیں. تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا. گنتی کرو, ابھی گنتی 4 اپریل کو ہوتی ہے. بھٹو صاحب کی برسی کب ہوتی ہے؟ 4 کو. اور اس کے علاوہ بے نظیر کی شہادت کا دن ہے, اس میں آپ سے 50 لوگ جمع نہیں ہوتے, اور یہاں سے جاتے ہوئے آپ چھپ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے تو ایک شو کرنا تھا, جی بی کے لیے کرنا تھا, پارٹی کے لیے نہیں, جی بی کے عوام کے لیے. اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے جی بی کو جو کچھ دیا وہ ضروری تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو یقین دلائیں کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جی بی کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. عمران خان کو کہاں سے اٹھایا تھا؟
کہاں لے کے گئے تھے، ایک سیٹ سے 97 سیٹ تک پہنچایا تھا. نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ کو سب کو معلوم ہے نا جی. ڈان لیک ہوئی، بعد میں سب ایکسیپٹ کرنے لگے، نواز شریف صاحب صحیح کہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پاناما کا کیس بنا، بابا رامتے اور سپریم کورٹ کے 5 ججز ہم نہیں بھولے. ان 5 ججز کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اور انہوں نے ٹاسک لیا تھا کہ آپ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کریں، اس کے بعد جو ہے بدلے میں ہم آپ کو کسی کو یہاں لگائیں. ایک کو جی بی میں لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، اعجاز افضل صاحب کو جی بی میں لگانے کا فیصلہ ہوا تھا. وہ الحمدللہ نواز شریف کے شہر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ ہونا نہیں دیا. یہ کچھ حضرات ہیں جن کے پاس کسی قسم کا سب ڈویژن کا عہدہ بھی نہیں ہے. آپ ان کو گروہ کہتے ہیں، پارٹی کہتے ہیں، ان کو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کچھ تو احساس کریں یار. وہ کس طرح سے جماعت ہے؟ اگر وہ جماعت تھے تو 3.5 سال خالد خورشید کے زمانے میں وہ کدھر تھے؟ وہ کیوں ڈنکے کی چوٹ پہ میاں صاحب کی بیانی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ ان کو جماعت کی ذمہ داری چاہیے تھی تو کھڑے رہتے جماعت کے ساتھ. وہ بھائی ایک ایسا طبقہ ہے، کسی نے جناب اپنے بیٹے کو مشیر نہیں بنایا، کسی کا بھائی مشیر نہیں بنا، یہ اس کو آپ جماعت کہتے ہیں؟ تو اگر آپ ان کو کہتے ہیں، آج پورے صوبے کے اندر ہمارے ونگز سے لے کے ڈسٹرکٹس کے لے کے ایک کارکن ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک مخصوص اپنے ایجنڈے، کچھ لوگ نکالے گئے ہیں جماعت سے. میری ذمہ داری ہے ایز اے صدر، یہ وفاق کوئی تماشا نہیں ہے. وفاق نے مجھے کہا جو فیصلے کرنے کرو، اور میری جماعت کی ورکنگ کمیٹی نے کچھ فیصلے کیے ہیں. لوگوں کا کنڈکٹ دیکھتے نہیں، اس کو آپ دیکھتے ہیں. ایک شخص کو 5 دفعہ جماعت سے نکالا گیا ہو، 5 دفعہ. یہ جو الیکشن ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ اس الیکشن میں حلقہ 1 میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کے حق میں بیٹھا، اس کے اثرات حلقہ 2 میں نہیں پڑے. دوسری کمیونٹی نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک وجہ یہی تھی. یہ 4 میں بھی یہی ہوا، یہ 9 میں بھی ہوا، یہ 99 میں بھی ہوا. ہم نے بہت برداشت کیا. اس کا تو جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا جماعت سے. باقی اور کون ہے؟ 2-3 سکردو سے لے کے پھر رہے جو ہماری جماعت میں ہے ہی نہیں. باقی وہ جو صاحب ہیں، اس کو 3 سال ہم نے چیف آرگنائزر رکھا تھا، اس نے کام نہیں کیا، اس کو فارغ کر دیا گیا، نوٹس دیا گیا. آج اس کے بعد جماعت کا عہدہ نہیں ہے، ممبری ہے. 94 کے الیکشن میں ہمارے اس حلقے میں داندلی کی پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ صاحب اور خالد کھارل صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے. شہید سیف الرحمان جیتا تھا، اس کو جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ ہرایا. تو ہم پروٹیسٹ کرنے نکلے. تاریخ سے بندہ سیکھتا ہے سیاست میں. ہم نے سیکھا. کیا سیکھا؟ 94 میں ہم پرامن پروٹیسٹ کے لیے نکلے، ہمارے اوپر چترال سکوٹ چڑھا دی گئی. نتیجے میں ہمارے بھی طرف سے شاید جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی گئی. میرا بھتیجا شہید ہوا، بلال. ایک چترال سکوٹ کے صوبیدار صاحب شہید ہو گئے. اس کے بعد ہماری پٹیشن چلتی رہی، سیف الرحمان ورسس محمد موسیٰ. 99 میں ہم الیکشن جیتے. تو الیکشن کے 2 مہینے بعد پھر بھی عدالت سے سمن آ رہا تھا، سیف الرحمان ورسس محمد موسیٰ. ہم نے 94 کے الیکشن داندلی کے باوجود ہمیں ہروایا گیا. 99 میں ہم جیت گئے. الیکشن تو ہم جیت گئے، وہ بھتیجا ہمیں نہیں ملا. وہ چترال سکوٹ کے جو افسر شہید ہوا وہ واپس نہیں آیا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد الیکشن کے لیے بندے نہیں مروانے. اس 1 نومبر کے دن کوئی مناسبت سے ایک بڑی تقریب کرنا گلگت بلتستان کے عوام کے جو ہے وہ خواہشات کا مداوع نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تقریر کی بھی بڑی اہمیت ہے، تقریب کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایک یہ کیا جائے کہ یہ ٹوپی شانٹی ڈے کو کل نوٹیفائی کیا جائے، سرکاری دن کے طور پر منایا جائے. یہ ہمارا کلچر ہے اور ہم اس کو پروان چڑھائیں. اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے لوگوں کو کوئی امید اس 1 نومبر کو دلائی جائے کہ آپ کو 2 سال بعد بجلی ملے گی.